الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں۔ اس نیت کی برکت سے جب تک آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا وغیرہ سب کچھ جائز ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرمائیے کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں۔ آپ علیہ الرحمٰن نے اسے عمل بتا دیا تو اس نے اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں تو دیکھا مگر اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تارکول یعنی ڈامر کا لباس، گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر وہ عورت کانپ اٹھی۔ اس نے دوسرے دن یہ خواب حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سنایا تو سن کر آپ بھی بہت مغموم ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی ہے۔ آپ کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتلائی تھی۔ آپ علیہ الرحمٰن نے فرمایا، اس کے بقول تو عذاب میں گرفتار تھی، آخر یہ انقلاب کیسے برپا ہو گیا؟ مرحومہ بولی، قبرستان کے قریب سے ایک شخص کا گزر ہوا اور اس نے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی نے ہم 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ قبر میں خوب کام آتی ہے، قبر میں خوب کام آتی ہے، بے کسوں کی ہے یار غار درود، بے کسوں کی ہے یار غار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی رسول عربی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی
والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بادل آیا جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھی۔ پھر یکدم حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے سے غائب ہو گئے اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب میں سیر کراؤ اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ مبارک، ان کی صفت معلوم ہو جائے اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ، فرشتے اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح کی شجاعت، حضرت ابراہیم کی خلت، حضرت اسماعیل کی زبان، حضرت اسحاق کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب کی بشارت، حضرت موسیٰ کی شدت، حضرت ایوب کا صبر، حضرت یونس کی طاعت، حضرت یوشع کا جہاد، حضرت داؤد کی آواز، حضرت دانیال کی محبت، حضرت الیاس کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزید خوبصورت کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ کیا خوب، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کی زیر سلطنت اور ان کے زیر اطاعت نہ ہو۔ اب میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تھال، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد میرے سپرد کر دیا۔ گھر آمینہ کے سید ابرار آ گیا، گھر آمینہ کے سید ابرار آ گیا، خوشیاں مناؤ غم زدو غم خوار آ گیا، خوشیاں مناؤ غم زدو غم خوار آ گیا، کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، سرکار کی
आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, अरबी की आमद मरहबा, करशी की आमद मरहबा, रऊफ की आमद मरहबा, रहीम की आमद मरहबा, करीम की आमद मरहबा, सादिक की आमद मरहबा, अमीन की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। सुभानअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान कैसी निराली है कि आपके दुनिया में तशरीफ लाने से पहले ही आपके चर्चे थे और अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से आपकी रिसालत पर गवाही तलब की जा रही थी। अल्लाह ताला कुरान करीम के पारा 3 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81 में इरशाद फरमाता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमत ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه। तर्जमा कंजुल ईमान। और याद करो जब अल्लाह ने पैगंबरों से उनका अहद लिया, जो मैं तुमको किताब और हिकमत दूं, फिर तशरीफ लाए तुम्हारे पास वो रसूल कि तुम्हारी किताबों की तस्दीक फरमाए, तो तुम जरूर उस पर ईमान लाना और जरूर उसकी मदद करना। हजरत मौलाए मुश्किल कुशा सय्यदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके बाद जिस किसी को नबूवत अता फरमाई उनसे सय्यदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुताल्लिक अहद लिया। और उन अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौमों से अहद लिया कि अगर उनकी जिंदगी में सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम मबऊस हों यानी तशरीफ लाए, तो वो आप पर ईमान लाए और आपकी जरूर मदद करें। सय्यदी आला हजरत क्या खूब फरमाते हैं, तेरे खुल्क को हक ने अज़ीम कहा, तेरी खुल्क को हक ने जमील किया, तेरी खुल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शागा आका, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शागा, तेरे खालिक़े हुस्नो अदा की कसम, वो खुदा ने ये मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले ना किसी को मिला, ना
کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کے کلام مجید نے کھائی شاگا کے کلام مجید نے کھائی شاگا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ تفسیر سراج الجنان میں ہے، اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے آقا و مولا حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہم الصلاۃ میں سب سے افضل ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظیم فضائل بیان ہوئے ہیں۔ علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر میں پوری کتابیں تصنیف کی ہیں اور اس سے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار نکات حاصل کیے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ نے محفل قائم فرمائی، خود عظمت مصطفیٰ کو بیان فرمایا اور بیان کے سامعین یعنی سننے والوں کے لیے کائنات کے مقدس ترین افراد انبیاء کرام کو منتخب فرمایا، اور یہ ذکر بھی آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہوا جس میں آپ کی عظمت بیان کی گئی اور انبیاء کرام کو بطور خاص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا حکم دیا۔ بات صرف یہاں پر ختم نہ فرمائی بلکہ انبیاء کرام کو فرمانے کے بعد باقاعدہ اس کا اقرار لیا، حالانکہ انبیاء کرام کسی حکم الہی سے انکار نہیں کرتے۔ انبیاء کرام نے اس اقرار کا باقاعدہ اعلان کیا اور اس اقرار کے بعد انبیاء کرام کو ایک دوسرے پر گواہ بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس اقرار پر میں خود بھی گواہ ہوں۔ انبیاء کرام سے اقرار کرنے کے بعد پھر جانا متصور یعنی تصور ہی نہیں، لیکن پھر بھی فرمایا کہ اس کے اقرار کے بعد جو پھرے وہ نافرمانوں میں شمار ہوگا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنے اپنے دور میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری اپنی امت کو سنا کر گواہ یا اذان دیتے رہے، یعنی ان کی عظمت کے ڈنکے بجاتے رہے اور آپ کی شان کا اعلان فرماتے رہے، اور آپ وہ گئے جو ان تمام خوشخبریوں، اعلانوں اور اذانوں کا مدعا، منزل مقصود اور مقصد مراد ہیں۔ اس لیے اپنی امتوں کے سامنے اتنا اپنا ذکر نہ کرتے جتنا ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے، اور اپنے ذکر سے پہلے آپ کا ذکر کرتے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی امت کے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی خوشخبری سنانا تو قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التوراة ومبشرا
بشيرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ترجمہ کنز الایمان. اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوا اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے. پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے بولے یہ کھلا جادو ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خبر 570 سال پہلے سنائی تھی، اور آپ کا نام بھی ارشاد فرمایا کہ ان کا نام احمد ہے. یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ انبیاء کرام اپنی قوم کے مجموعوں میں ذکر فرماتے کہ وہ تشریف لائیں گے، اور ہم اپنے اجتماع میلاد میں کہتے ہیں کہ وہ تشریف لے آئے ہیں. فرق صرف ماضی و مستقبل کا ہے. ثابت ہوا کہ میلاد شریف منانا سنت انبیاء بھی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نجاشی بادشاہ کے ملک میں چلے جانے کا حکم فرمایا. جب ہم اس کے پاس گئے تو نجاشی بادشاہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہی رسول ہیں جن کی حضرت عیسیٰ نے بشارت دی. اگر مجھ پر امور سلطنت کی پابندیاں نہ ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر نالین اٹھا کر ان کی خدمت بجا لاتا. وہ آئے آنے کی جن کے خبر تھی مدت سے، وہ آئے آنے جن کے خبر تھی مدت سے، دعا خلیل کی عیسیٰ کی جو بشارت تھے، دعا خلیل کی عیسیٰ کی جو بشارت تھے. یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا. اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کیجئے. آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا مرحبا. رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئیں گے، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئیں گے، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئیں گے، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئیں گے.
یہ کون سے شگے بالا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شگے بالا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، قرشی کی آمد مرحبا، آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئیں گے، فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئیں گے، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئیں گے، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں، یہ کون سے شگے بالا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شگے بالا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، یہ بھولے بچڑوں کو رستے پہ لانے آئیں گے، یہ بھولے بچڑوں کو رستے پہ لانے آئیں گے، یہ بھولے بھٹکوں کو ہادی بنانے آئیں گے، یہ بھولے بھٹکوں کو ہادی بنانے آئیں گے، یہ کان سے شگے بالا کی آمد آمد ہے، یہ کان سے شگے بالا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، قرشی کی آمد مرحبا، رؤوف کی آمد مرحبا، رحیم کی آمد مرحبا، کریم کی آمد مرحبا، صادق کی آمد مرحبا، امین کی آمد مرحبا، رحمت کی آمد مرحبا، آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں، کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں، یہ کون سے شگے بالا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شگے بالا کی آمد آمد ہے،
یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا یا رسول اللہ یا علی یا غوث حضرت سیدنا امام ابراہیم بن احمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی رات ساری مخلوق سر کے بل کھڑی رہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شکر ادا کرتی رہے جو اللہ تعالی کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے تو اس کے 10ویں حصے کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا امام زکریا بن محمد بن محمود رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ربیع الاول شریف یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت وجود کے صدقے دنیا والوں پر بھلائیوں اور سعادتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے اور پیر کے دن ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ظاہر ہوئی۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت پیر کے دن ہوئی، پیر کے دن مدینہ منورہ میں بھی داخل ہوئے، پیر کے دن ظاہری وصال بھی فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو پیر کے دن ہی نصب فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق بدر میں فتح بھی پیر کے دن ملی اور پیر کے دن ہی سورہ مائدہ بھی نازل ہوئی۔ جس مبارک مکان میں اللہ کریم کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، تاریخ اسلام میں اس مقام کا نام مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کی پیدائش کی جگہ نام ہے۔ یہ بہت ہی متبرک یعنی بابرکت مقام ہے۔ علامہ قطب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ پر دعا قبول ہوتی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کی امی یعنی ان کی والدہ نے یہاں مسجد تعمیر کروائی تھی۔ اس مسجد کو کئی مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ یہ انتہائی خوبصورت عمارت تھی جس کے اکثر حصے پر سونے یعنی گولڈ سے کام کیا گیا تھا۔ حضرت سیدنا امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جشن ولادت پر خوشی کرنے والے کے لیے یہ خوشی جہنم سے رکاوٹ بنے گی۔ جو جشن ولادت کی خوشی میں 1 درہم خرچ کرے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ رب کریم اسے 1 درہم کے بدلے 10 درہم عطا فرمائے گا۔ تو اے امت محبوب تمہارے لیے خوشخبری ہو، تم دنیا و آخرت میں بہت بھلائی کے حقدار قرار پائے۔ حضرت سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منانے والے کو برکت، عزت، بھلائی اور فخر ملے گا۔ موتیوں کا امامہ اور سبز حلہ پہن کر وہ داخل جنت ہوگا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بھی اس وقت جشن ولادت ہی منا رہے ہیں۔
کاش کے اچھوں کے صدقے ان کے طفیل ہمارا یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منانا بھی قبول و منظور ہو جائے۔ حضرت سیدنا امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول میں اپنی جیب سے خرچ کرنے کی بھی ترغیب ہے کہ اگر کوئی عاشق رسول جشن ولادت کی خوشی میں 1 درہم خرچ کرے تو اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے، یعنی اگر تھوڑا سا بھی خرچ کیا تو وہ بھی ضائع نہ ہوگا، اور جو زیادہ خرچ کرے گا تو ظاہر کے جتنا شہد ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ اے عاشق ماہ میلاد، ہم ربیع الاول کے مبارک مہینے کے فضائل اور اس کی برکتوں کے بارے میں سن رہے ہیں۔ ربیع الاول کی عظمتوں کے کیا کہنے، اسے کائنات کی سب سے زیادہ عظمت و شان والی ہستی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے۔ اسی نسبت نے اس مہینے کی شان و عظمت بڑھا دی ہے اور اس کی 12ویں شب کو رشک لیلۃ القدر بنا دیا ہے، کیونکہ اس مہینے میں رب کریم کی سب سے بڑی رحمت ہم گناہگاروں کو نصیب ہوئی۔ اس مہینے میں رب کریم نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس رحمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کی رحمت پر خوشیاں منائیں۔ کیوں نہ، کیونکہ رحمت الہی ملنے پر خوشی منانے کا حکم تو اللہ کریم خود بھی ارشاد فرماتا ہے۔ چنانچہ پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، اے محبوب، لوگوں کو یہ خوشخبری دے کر یہ حکم بھی دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ملنے پر خوب خوشیاں مناؤ۔ عمومی خوشی تو ہر وقت مناؤ، اور خصوصی خوشی ان تاریخوں میں جن میں یہ نعمت آئی، یعنی رمضان میں اللہ کا فضل قرآن آیا، ربیع الاول میں خصوصاً 12ویں تاریخ کو رحمت للعالمین یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ فضل و رحمت یا ان کی خوشی منانا تمہارے دنیاوی جمع کیے ہوئے مال و متاع، روپیہ، مکان، جائیداد، جانور، کھیتی باڑی، بلکہ اولاد وغیرہ سب سے بہتر ہے کہ اس خوشی کا نفع شخصی نہیں بلکہ قومی ہے، وقتی نہیں بلکہ دائمی ہے، صرف دنیا میں نہیں بلکہ دین و دنیا دونوں میں ہے، جسمانی نہیں بلکہ دلی اور روحانی ہے، برباد نہیں بلکہ اس پر ڈھیر و ڈھیر اجر و ثواب ہے۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ ماہ ربیع الاول اور بالخصوص اس مبارک مہینے کی 12ویں تاریخ بڑی ہی عظمت و برکتوں والی ہے، کیونکہ اسی 12ویں تاریخ کو کفر و شرک کی ساری ظلمتیں کافور ہو گئیں، اسی 12ویں تاریخ کو ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی، اسی 12ویں تاریخ کو ہر طرف خوشی کا سما چھا گیا، اسی 12ویں تاریخ کو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کعبے کی چھت پر جھنڈا لگایا، اسی 12ویں تاریخ کو
ایران کے بادشاہ کسرا کے محل پر زلزلہ آیا، اسی 12ویں تاریخ کو اس کے محل میں دراڑیں پڑ گئیں، اسی 12ویں تاریخ کو 1000 سال سے جلنے والا آتش کدا خود بخود بجھ گیا، اسی 12ویں تاریخ کو اللہ کے حکم سے آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے تھے، اسی 12ویں تاریخ کو شیطان کا منہ کالا ہو گیا، اور یہی وہ 12ویں تاریخ ہے جو عاشقان رسول کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے، یہی وہ 12ویں تاریخ ہے جو شب قدر سے بھی افضل ترین ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بے شک سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت شب قدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ شب ولادت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے کی رات ہے، جبکہ لیلۃ القدر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کردہ شب ہے، اور جو رات ظہور ذات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مشرف ہو، وہ اس رات سے زیادہ شرف و عزت والی ہے جو ملائکہ کے نزول کی بنا پر مشرف ہے۔ صحاب رحمت تمہاری ہے بالویں تاری، صحاب رحمت باری ہے بالویں تاری، کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاری، کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاری، ہمیں تو جان سے پیاری ہے 12ویں تاری۔ کس کس کو اپنی جان سے پیاری ہے؟ تو سب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اظہار کریں، ہمیں تو جان سے پیاری ہے 12ویں تاری، عدو کے دل کو کٹاری ہے 12ویں تاری، عدو کے دل کو کٹاری ہے 12ویں تاری، 1000 عید کو ایک ایک لحظہ پر قربان، 1000 عید کو ایک ایک لحظہ پر خوشی دلوں پہ وہ تاری ہے 12ویں تاری، خوشی دلوں پہ وہ تاری ہے 12ویں تاری، ہمیشہ تو نے غلاموں ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے، چلے جو تجھے سے وہ ناری ہے 12ویں تاری، چلے جو تجھے سے وہ ناری ہے 12ویں تاری، حسن ولادت سرکار سے گوار راشل، حسن ولادت سرکار سے گوار
میرے خدا کو بھی پیاری ہے بارہویں تاریخ، میرے خدا کو بھی پیاری ہے بارہویں تاریخ، کرم کا چشمائے جاری ہے بارہویں تاریخ۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، مگر بدقسمتی سے ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ کوئی بیمار ہے، شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگ دست و بے روزگار، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار۔ الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ یقیناً ہر پریشانی کا واحد حل اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا ہے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ کیا ہے سب سے پہلا فرض؟ مگر افسوس کہ ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ نماز یقیناً دین کا ستون ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کا نور ہے، اور نماز میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسی طرح نماز پل صراط کے لیے بھی آسانی ہے۔ نمازی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ بے نمازی سے اللہ عز و جل ناراض ہوتا ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ لہذا زندگی بے حد مختصر ہے۔ یقیناً سمجھدار وہی ہے جو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنی ہی قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول رہے۔ کئی ہنستے بولتے انسان اچانک موت کا شکار ہو کر دیکھتے ہی دیکھتے اندھیری قبر میں جا پہنچتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی مرنا پڑے گا، اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ حدیث پاک میں ہے قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے، اے آدمی کیا تو مجھے بھول گیا؟ یاد رکھ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں گھبراہٹ کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنگی و وحشت کا گھر ہوں، مگر جس کے لیے اللہ تعالی مجھے وسیع کر دے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ واقعی عقل مند وہی ہے جو موت سے قبل موت کی تیاری کرتے ہوئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لے
اور سنتوں کا چراغ قبر میں ساتھ لیتا جائے اور یوں قبر کی روشنی کا انتظام بھی کر لے، ورنہ قبر ہرگز یہ لحاظ نہ کرے گی کہ میرے اندر کون آیا، امیر ہو یا فقیر، وزیر ہو یا اس کا مشیر، حاکم ہو یا محکوم، افسر ہو یا چپڑاسی، سیٹھ ہو یا ملازم، ڈاکٹر ہو یا مریض، ٹھیکے دار ہو یا مزدور، اگر کسی کے ساتھ بھی توشہ آخرت میں کمی رہی، نماز قصدن قضا کی، ماہ رمضان کے روزے بلا عذر شرعی نہ رکھے، فرض ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ نہ دی، حج فرض تھا مگر ادا نہ کیا، خواتین نے باوجود قدرت شرعی پردہ نافذ نہ کیا، ماں باپ کی نافرمانی کی، جھوٹ غیبت چغلی کی عادت رہی، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہے، گانے باجے سنتے رہے، داڑھی منڈواتے یا ایک مٹھی سے گھٹاتے رہے، الغرض خوب گناہوں کا بازار گرم رکھا تو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کی صورت میں سوائے حسرت و ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ ہاں، جس نے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کی، رمضان المبارک کے علاوہ بھی نفلی روزے رکھے، مسلمانوں کو گلی گلی کوچا کوچا نیکی کی دعوت دی، قرآن کریم کی تعلیم نہ صرف خود حاصل کی بلکہ دوسروں کو بھی دی، اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہوا تو انشاءاللہ اس کی قبر میں حشر تک رحمتوں کا دریا موجے مارتا رہے گا اور نور مصطفیٰ کے چشمے بھی لہراتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو آج یہ اس اجتماع میلاد میں یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، جتنی نمازیں قضا کی گئے انہیں ہم جلد سے جلد ادا کریں گے، ماہ رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں کریں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، فلمیں ڈرامے بھی نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے یہاں نیتیں کی ہیں اس پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے منقبت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ تمام ساتھ دیں گے؟ جس کے ہاتھوں میں یہ ذوالفقار نبی، جس کے ہاتھوں میں یہ ذوالفقار نبی، جس کے پہلو میں یہ راغبار نبی، دختر مصطفیٰ جس کی دلہن بنی، دختر مصطفیٰ جس کی دلہن بنی، جس کے بیٹوں سے نسل نبی ہے چلی، ہاں وہی وہ علی وہ ولی، ہاں وہی وہ علی وہ علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کی تلوار کی جگ میں شہرت ہوئی، جس کی تلوار
شغالت ہوئی، جس کے کنبے میں رسم شجاعت چلی، ہاں وہی وہ علی وہ ولی، ہاں وہی وہ علی وہ علی۔ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے صحابہ کرام سے محبت کا اظہار کیجیے۔ سبحان اللہ۔ چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین مصطفیٰ جنتی جنتی، ہر زوجائے نبی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، جس کو شاہ ولایت کا درجہ ملا، جیتے جی جس کو جنت کا مژدہ ملا، سید دو جگہ جس کو رتبہ ملا، سید دو جگہ جس کو رتبہ ملا، سلسلے سارے جس پر ہوئے مرتقی، ہاں وہی وہ علی وہ علی، ہاں وہی وہ علی وہ علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، جو علی کا ہوا وہ نبی کا ہوا، سبحان اللہ۔ یا علی کہہ دیا سارا غم ٹل گیا، جو علی کا ہوا وہ نبی کا ہوا، یا علی کہہ دیا سارا غم ٹل گیا، وہ گے خیبر شکن اور شیر خدا، وہ گے خیبر شکن اور شیر خدا، نام سے ان کے گردن جو کلفت ٹلی، ہاں وہی وہ علی وہ علی، ہاں وہی وہ علی وہ علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی۔ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، ارے جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، ہاں وہی وہ علی وہ علی، ہاں وہی وہ علی وہ علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی۔
مصطفیٰ جانے